السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے ہم شروع کریں گے۔ قل کہہ دیجئے، من کانا جو ہو، عدواً دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا ہے، علی قلبک آپ کے دل پر، صلی اللہ علیہ وسلم، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، بین یدیہ اس سے پہلے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر کوئی شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو ہوا کرے۔ بعض یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، وہ چونکہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لاتے ہیں، سخت احکام لایا کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور فرشتہ وحی لا رہا ہو تو پھر ہم کچھ غور کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ سخت احکام لاتے ہیں، ہماری پہلے سے ان سے نہیں بنتی، تو لہٰذا اگر کوئی اور لا رہا ہوتا تو پھر ہم کچھ سوچتے، لیکن چونکہ یہ حضرت جبرائیل لا رہے ہیں علیہ السلام، تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں سن سکتے، اور ان کے کا لایا ہوا حکم جو ہے وہ ہم نہیں مان سکتے۔ تو یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ بات فرما دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو پھر وہ اپنی جگہ دشمنی رکھے، یا دشمنی کرتا ہے تو کرے، اس کی مرضی ہے اپنی، حالانکہ دشمنی کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض پیغام پہنچانے والے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، لہذا نہ ان سے دشمنی کی کوئی معقول وجہ بنتی ہے، اور نہ اس کی وجہ سے اللہ کے کلام کو رد کر دینے کا کوئی مطلب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری اپنی ضد ہے کہ ان کو دشمن سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ اپنی مرضی سے لے کر نہیں آئے۔ اس کو ہم اپنے ماحول میں بھی بطور مثال سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی حکم لے کر آتا ہے کسی بڑے کی طرف سے، اب وہ جس کے بارے میں حکم آیا ہے، اگر وہ حکم اس کو پسند نہیں ہے، یا وہ اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم میرے لیے سخت ہے، اب وہ پیغام لانے والے کے لیے سخت رویہ اختیار کرے، اس سے دشمنی کا اظہار کرے، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں بنتی۔ وہ تو پیغام رساں ہے، اس کو جو کہا گیا ہے اس نے امانتاً وہ پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ پیغام لانے والے سے ناراض ہوا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ بندہ وہی کرتا ہے کہ جو بات ماننا بھی نہ چاہتا ہو، اور جو اصل مرجع ہے، جو اصل مرکز ہے جہاں سے بات چلی ہے، وہاں مقابلہ کرنے کی، سامنے آنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ پیغام رساں کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے
کلام بھیجا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کے دل پر لے کر آئے، اور یہ کلام پاک مصدق لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، ان کی تصدیق اس میں موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، صحف وغیرہ، بنیادی باتیں وہی ہیں جو قرآن کریم میں آ چکی ہیں۔ وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب جو ہدایت پانا چاہتا ہے اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے کلام پاک پر ایمان لائے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ آیت نمبر 98، من کانا، جو ہو، عدو للہ، دشمن اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے، سن لے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ جو منکرین ہیں، یہ جو جبرائیل علیہ السلام کو الزام دیتے ہیں کہ یہ سخت حکم ہمارے لیے لاتے ہیں، تو گویا کہ یہ اصل دشمنی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اس کے حکم کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے رسول جو پیغام پہنچائیں، پیغام تو دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا جو لوگ اس طرح کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ لوگوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ہمارے لیے فلاں فلاں قسم کے حکم لے کر آتے ہیں، تو جس نے بھیجا ہے تو گویا کہ دشمنی تو اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے کہ جو اس کے بھیجے ہوئے لوگوں کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، دراصل وہ اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، وَلَقَدْ، اور البتہ ہم نے اتاری، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، آیات، نشانیاں، بینات، واضح، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، بہا، اس کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیات بینات، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو کھول دینے والی ہیں، حق کو اشکارا کرنے والی ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ آیات میں کوئی شک شبہ نہیں، وہ احکام بڑے واضح بیان کرتی ہیں، تو ضدی اور عنادی ذہن والے لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو اندر فسق و فجور اور نافرمانی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ اوکلما، آیت نمبر 100، کیا جب بھی، اوکلما، کیا جب بھی، عاہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نبذہ، تو توڑ دیا اس کو، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ دیا۔ یعنی کوئی معاہدہ کرتے کہ ہم آئندہ تابعداری کریں گے، ہم قبول کریں گے، ہم مانیں گے، تو ان میں سے کچھ لوگ پھر انکاری ہو جاتے۔ یعنی یہی روش ہے ان کی، یہی طریقہ ان کا، ماننے کا اقرار کر کے درمیان سے کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، تو فرمایا کہ اکثر ان میں سے ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، بظاہر وعدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن
ماننا ان کے ارادے میں شامل نہیں ہوتا، لہذا وہ اکثر ماننے والوں میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ اس رویے کو جب ہم نے سنا تو ہمیں اپنے قرآن کریم کے حوالے سے روش پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، اول تو اکثر ہم حاصل کرنے سے ہی محروم رہتے ہیں، اور اگر حاصل ہو بھی جائیں تو ان پر عمل کرنے کی صحیح اور کوشش نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ تو قرآن آیات کے اندر اس کو کچھ شبہات بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔